کارل مارکس کے پیروکار بڑی تعداد میں احتجاج میں شریک، اور وہ جرمن مزدور تھے جو کہ سگار مارکیٹ سے وابستہ تھے، اور وہ کارل مارکس کے اس قول پر یقین رکھتے تھے کہ مزدوروں کے پاس طاقت حاصل کرنے کی واحد طریقہ عوامی سطح کی مزدور تحریک ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تقریباً 20 سال قبل امریکن سول وار ہوئی تھی اور لوگوں میں ظالمانہ اقدامات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ کار فرما تھا۔ اتنے میں کسی نے پولیس کی طرف بم پھینکا جس سے 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ آج سے 138 سال پہلے یعنی 1886 یکم مئی کو ہفتے کا دن تھا جب شکاگو کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے حقوق کے لیے نکلے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65,000 مزدوروں نے سن ہڑتال کر کے شکاگو میں زبردست مظاہرہ کیا۔ ایک چوک میں یہ ہجوم جمع ہوا تھا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ اس وقت امریکہ میں ہفتے کو تعطیل نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مزدوروں کی چھٹی کا صرف ایک دن اتوار ہوتا تھا اور ان سے 10 سے 12 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، یعنی ہفتے کے 6 دنوں میں 60 گھنٹے سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ ان احتجاج کرنے والوں میں اکثریت تارکین وطن کی تھی۔ یہ تارکین وطن جرمنی، فرانس، بوہیمیا، چیک ریپبلک اور یورپ کے مختلف ممالک میں تعلق رکھتے اور مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ فیکٹری مالکان ان سے کم معاوضے میں زیادہ گھنٹے کام کا فارمولہ اپنائے ہوئے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کام کے اوقات مقرر کیے جائیں اور انہیں 8 گھنٹے کیا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تقریباً 20 سال قبل امریکن سول وار ہوئی تھی اور لوگوں میں ظالمانہ اقدامات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ کار فرما تھا، تو دوسری طرف صنعتی اور سرمایہ دارانہ نظام تیزی سے پھیل رہا تھا اور اسی دوڑ میں مزدوروں سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ مزدور رہنما نے یکم مئی کا دن احتجاج کے لیے اس لیے رکھا کہ اس دن تقریباً 20 سال قبل امریکہ کے محبوب رہنما ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کا جسد خاکی یکم مئی کو شکاگو لایا گیا تھا۔ ابراہم لنکن کو غلامی اور ظالم قوانین کے خلاف ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ مزدور تحریک کی بنیاد 1877 میں ڈالی جا چکی تھی، لیکن اسے عروج 1886 میں حاصل ہوا جب اس تحریک کے بیشتر مطالبات کو مانا گیا اور مزدور منظم ہو کر اپنے حقوق کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت بھی مزدور تحریک 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے مطالبات کے لیے راست قدم نہیں اٹھانا چاہیے، جیسے ہڑتال، جلسے، جلوس کے راستے کی بجائے مالکان سے گفتگو کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ دوسرا گروپ جو کہ تارکین وطن پر مشتمل تھا، ان کا کہنا تھا کہ گفت و شنید کا وقت گزر چکا ہے، اب راست اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انہوں نے یکم مئی کے احتجاج کا اعلان کیا۔ دوسری طرف کارل مارکس کے پیروکار بڑی تعداد میں احتجاج میں شریک تھے، اور وہ جرمن مزدور تھے جو کہ سگار مارکیٹ سے وابستہ تھے، اور وہ کارل مارکس کے اس قول پر یقین رکھتے تھے کہ مزدوروں کے پاس طاقت حاصل کرنے کی واحد طریقہ عوامی سطح کی مزدور تحریک ہے۔ اس وقت بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ اس تحریک کو جرمن چلا رہے ہیں یا ٹریڈ یونین کے زیر اثر راز اقدامات اٹھایا جا رہا ہے۔ رابرٹ اوون، البرٹ پارسنز اور آگسٹ پائز نے مزدور کے لیے 8 گھنٹے کام کی مہم چلائی، جس سے پذیرائی حاصل ہوئی۔ رابرٹ اوون نے یہ نعرہ پیش کیا کہ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے تفریح اور 8 گھنٹے آرام۔ مزدوروں کا مطالبہ بھی یہی تھا، ہائی ویجز، شارٹ آورز۔ ٹریڈ یونین، حکومت اور مالکان کے درمیان مذاکرات میں 8 گھنٹے کو تسلیم کیا گیا اور یکم مئی سے اسے باقاعدہ لاگو کرنا تھا۔ اصل میں یکم مئی کا دن منانے کا مقصد اسی مطالبے کو بطور یادگار منانا اور اسی کا عالمی نفاذ تھا۔ اس احتجاج کی اہم بات کہ شکاگو کا میئر بھی اس میں شریک ہوا، لیکن بعد میں اس نے کسی بھی قسم کے مظاہروں پر پابندی لگا دی۔ یکم مئی کو پورے امریکہ میں 3 لاکھ سے زیادہ مزدوروں نے جلوس نکالا اور سب سے بڑا احتجاج شکاگو میں ہوا۔ اصل اشتعال 3 مئی کو میگ مال کمپنی کے 2 ورکرز کی ہلاکت کے بعد پھیلا۔
اور پھر اگلے دن یعنی 4 مئی کو آلبرٹ پارسنز اور آگسٹ پائز نے احتجاج کا اعلان کیا۔ جب مظاہرین چوک میں جمع ہوئے تو حکام کو خدشہ ہوا کہ مزدوروں کا یہ احتجاج پرامن نہیں رہے گا، اس لیے 4 مئی کو پولیس کیپٹن نے مظاہرین کو منتشر ہونے کے لیے کہا۔ دوسری طرف مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور انہیں منتشر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن پولیس کیپٹن نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے منتشر ہونے کے لیے کہا۔ اتنے میں کسی نے پولیس کی طرف بم پھینکا جس سے 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس سے 3 مزدور ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ 10 مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک یہ کیس چلا اور 4 رہنماؤں آگسٹ پائز، البرٹ پارسنز، جارج اینگل، ایڈولف فشر کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ مزدوروں نے ان 4 مزدور رہنماؤں کے جنازے میں شرکت کی۔ بعد میں یہ دن مزدوروں کے حقوق کی علامت بن گیا۔ 1889 میں سوشلسٹ پارٹی نے 1 مئی کو مزدوروں کے لیے عام تعطیل کا دن قرار دیا۔ انقلاب فرانس کے بعد 1891 میں پہلی مرتبہ اس دن کو منانے کا اعلان ہوا اور شہدائے شکاگو کی یاد میں 1 مئی کو عام تعطیل کر کے جلد سے جلوس نکالے گئے۔ فورڈ موٹر کمپنی نے 1914 میں اپنے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے 8 گھنٹے کا وقت مقرر کیا۔ 8 گھنٹے کام کی یہ تحریک بالآخر 1938 میں عالمی طور پر مانی گئی اور مزدور کے اوقات 8 گھنٹے تسلیم کر لیے گئے۔